السلام علیکم۔ اگر کوئی دعا آپ کی زبان پہ بار بار آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سنیے، آج آپ کو آپ کے پورے سوالوں کا جواب ملنے والا ہے۔ اگر کوئی دعا آپ کی زبان پہ بار بار آتی ہے اور آپ ہاتھ اٹھا کر اس دعا کو اللہ سے مانگتے ہیں تو آپ یہ یقین رکھیں کہ زبان پہ آنے والی دعا بس قبولیت کے قریب ہے۔ وہ دعا جو آپ کی زبان پر ہے تو جان لیجیے کہ مالک نے آپ کے لیے فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ چیز جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے، دراصل اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ کوئی شخص یا کوئی چیز جس کی آپ تمنا کر رہے ہیں اور وہ دعا بار بار آپ کی زبان پہ آ رہی ہے تو آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ اب وہ قبول ہونے ہی والی ہے۔ دوستو، ہمیں دعا مانگنے میں جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ دعا میں جلد بازی اور شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جلد بازی کرتا ہوا یہ نہیں کہتا کہ میں نے دل سے دعا مانگا لیکن اللہ نے قبول ہی نہیں کیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ اپنی زبان سے یہ ساری باتیں نہیں کہنی ہیں۔ دعا مانگنا ہے اور اللہ پر پورا یقین رکھنا ہے کہ میں نے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ اسے مجھے ضرور نصیب کریں گے، اور اگر نہیں بھی کریں گے تو مجھے انشاءاللہ اس سے بہتر ملے گا، اور اگر دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں تو ملنا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جلد بازی کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہنا کہ میں نے دعا کی اور مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں وہ دعا قبول کریں گے، پھر وہ شخص اس سے مایوس ہو کر تھک جاتا ہے اور دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں کہ وہ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ یعنی آپ کو جو اس وقت ناممکن لگتا ہے وہ صرف آپ کی سوچ ہے، کیونکہ آپ کو جو ناممکن لگ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کن فرمائیں گے اور وہ ممکن ہو کر آپ کے سامنے ہوگا۔ اسی لیے ہمیشہ گمان اچھا رکھنا چاہیے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے، جلد بازی نہ کرے، شکوہ یا شکایت نہ کرے، صبر سے کام لے اور دیکھنا فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، بہترین ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، بس ہماری ہی توکل میں کمی ہے۔ ہم بھروسہ ہی نہیں کرتے، یقین ہی نہیں کرتے اس ذات پر۔ اپنی قسمت کو اللہ کے ہاتھوں چھوڑ دے، اسی لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اسی لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعا سے تو اللہ تعالیٰ نصیب بدل دیتے ہیں، لیکن ان کے جو اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ پر رہتے ہیں، اللہ پاک ہمارے لیے ہمیشہ راستہ کھول دیتے ہیں، آسانی فرما دیتے ہیں۔ بس ہمیں یقین رکھنا ہے۔ جب اللہ ہمیں کسی چیز سے محروم کرتا ہے نا تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں چیزوں سے ہمیں نواز دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتا ہے اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ اور آپ ان الجھنوں میں کیوں پڑتے ہو کہ کوئی چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے؟ یہ بات آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے نصیب میں یہ چیز نہیں ہے یا پھر ہے؟ نصیب نہ ہی میں نے دیکھا ہے، نہ ہی آپ نے دیکھا ہے، نہ کسی اور نے، اور یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ چیز میرے نصیب میں نہیں ہے؟ یہ بات تو آپ نے اپنے سے ہی سوچ لیا۔ اور اگر پھر ہمارے نصیب میں وہ چیز نہیں بھی ہوتی تو اللہ اسے آپ کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ بے شک نصیب بدلتا ہے، دعاؤں سے بدلتا ہے نصیب۔ اسی لیے ایک ہی دعا کو بار بار مانگتے کبھی مت تھکنا آپ۔ یہ سوچ کر کہ میں اتنے وقت سے دعا کر رہی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول ہی نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو سالوں تک صبر کرتے ہوئے، ایک عمر بتا دی انہوں نے صبر کرتے لیکن اتنے عرصے کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کری۔ صرف کیونکہ انہوں نے ہر حال میں اللہ سے مانگا، کبھی ناشکری نہیں کی، کبھی اپنا یقین اور بھروسہ اللہ پر سے اٹھایا نہیں، ہر حال میں انہوں نے اللہ سے مانگا صبر اور شکر کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ ایک بہت ہی بڑا اگزامپل ہمارے پاس ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ دعائیں تو بس اللہ اور آپ کے درمیان ہوتی ہے،
اور جو معاملہ اللہ اور آپ کے درمیان ہو اس معاملے میں لوگوں کی کوئی رائے نہیں۔ خود کو اللہ کے ساتھ جوڑنا سیکھو، چھوٹے چھوٹے قدموں سے، چھوٹی چھوٹی کوششوں سے۔ جب ماں باپ کو دیکھے تو مسکرا دے، راہ چلتے کو سلام کر دے، یا پھر کسی کی مدد کر کے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، زیادہ قرآن پڑھنا، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ اللہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا لکھا ہوا جب چاہے بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہمیشہ مقرر رہتا ہے، بعض دفعہ وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے، بعض دفعہ دیر لگتا ہے۔ اسی لیے دعا مانگنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ سے اچھی امید ہمیشہ لگائے رکھنا ہے۔ اگر دعائیں قبول نہ بھی ہو تو اللہ پر یقین رکھنا، اس سے مدد مانگتے رہنا، کیونکہ وہ دے گا، ضرور دے گا۔ وہ دیر صرف آپ کے بہتری کے لیے کرتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ چاہے تہجد کی دعا ہو یا پھر کسی فرض نماز کے بعد مانگی گئی دعا، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا پھر روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ اللہ تعالیٰ تو کافر کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ ہم تو پھر بھی مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ جو رب کافروں کی بھی دعا سنتا ہے، آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ جس کے دسترس دونوں جہان ہیں، وہ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ آپ کو سنبھال لے گا، آپ کو بس اس کے اوپر پورا یقین رکھنا ہے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنا مطمئن نظر آتے ہیں، در حقیقت وہ اتنا ہی منتظر ہوتے ہیں اللہ کے معجزوں کے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط کر رکھا ہے۔ ان کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ادھورا نہیں چھوڑتا، وہ نواز کر ہی رہتا ہے۔ بس ہمیں صبر کرنا ہے۔ بہت جھک چکے آپ لوگوں کے سامنے، اب آپ رب کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ آپ کو تھام لے گا، گرنے نہیں دے گا، کسی اور کے آگے آپ کو جھکنے بھی نہیں دے گا۔ اگر آپ کو ہو رہی ہے زیادہ تکلیف، زیادہ پریشانی، تو آپ اپنی دعاؤں کو بڑھا دو، اپنی دل کی بے چینی اس رب کو جا کر سنا دو، تب آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ ہمارے گناہ ہی تو ہے جو ہمیں بے چین رکھتے ہیں۔ سنیے، کبھی مایوس مت ہونا، مایوسی تو چھوڑ دینا، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ مایوسی جو ہے وہ خوشیوں کو کھا جاتی ہے اور وہ روح تک اداسی کو بھر دیتی ہے۔ شکر کرنا سیکھ لو۔ اگر کوئی چیز حاصل بھی رہ گئی تب بھی شکر کرو، کیا پتہ آپ کے شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ لا حاصل چیز کو حاصل کرا دے۔ اللہ کو یاد کرو، کیونکہ دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے یاد میں ہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ اور دوستو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔